وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہے ساڑھے بندے نہیں ہے کہ جناب یہ جو جی ایچ کیو کے آگے تھے پی ٹی آئی کے نہیں ہے، اور خان صاحب کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. مطلب میرے لیے آج کل یہ بھی حیران کن بات ہے کہ خان صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب بات یہاں تک آ گئی ہے سر وائلنس کی بات ہو رہی ہے. آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کو اس بنیاد پہ لے جائیں کہ جناب وائلنس ہو گیا. نہیں وائلنس سر دیر از اے ڈفرنس بٹوین صرف یہ کہنا کہ میں وہاں موجود تھا اور وائلنس اور انسٹیگیٹ کرنا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی سیکشن 6 پڑھ لیں سار پڑھ لیں. جی عابد صاحب بولیں گو ہیڈ پلیز. جی میں دیکھیں یہ صاحب جو بھی ہے مجھے نام نہیں پتا. نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کو نام لینے کی. میرا اسٹیٹمنٹ لے لیں. نہیں چلیں مجھے پتا نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو نام لینے کی. تو میں ضرور ادب کے ساتھ کہتا چلے ضرورت بھی نہیں. میں گندے لوگوں کے ویسے ہی نام گندے تو آپ ہیں. آپ گندے تو تم ہو. نہیں سر گندے لوگوں کا نام شرم ہی تمہیں نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے. تم نے مذاق بنایا ہوا یار. سر اس طرح نہیں سر یعنی تمیز سے بات کیا کرو یہاں بیٹھ کر چینل پہ. سر ریکویسٹ بدتمیز بلا مال آدمی کرتے ہیں ریکویسٹ یار. آپ کیسے آدمی کو بلا لیتے ہیں؟ آپ دونوں قابل احترام ہیں. یعنی آپ ایک سیریس گفتگو کر رہے ہو اور بیٹھے وہ فضول شروع کر دیتے ہیں. چلیں وہی اس کی عادت ہے پرانی. سر میں عابد صاحب نہیں یار غلط بات ہے. منصور صاحب میں خود ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یعنی جو بات کر رہی ہے بیٹھ پہ بات کریں. عابد صاحب میرے سے بات کرنی ہوگا کہ پھر اکیلے آ گئے چینل پہ آ کے بات کریں میرے سے. چپ کرو. میں بڑی سیریس ڈسکشن میں تو تمہیں جاننا بھی نہیں چاہتا. میں ایک منٹ میں بڑی سی عابد میں صاحب تو تمہیں جاننا بھی نہیں چاہتا. وہ بھائی مجھے کیا ضرورت تمہیں جانے. تمہیں پوری دنیا جانتی ہے. عابد صاحب تمہیں پوری دنیا جانتی ہے. کیا بات کرتے ہو تم؟ اس کی چون چپ کرائے پہلے. اظہر صاحب میں ایک بھی کول ڈاؤن ہے سر. میرے بارے پروگرام نہیں ہوگا. سر نہیں ہوگا. سر نہیں ہوگا. میں نے خود آبجیکٹ کیا سر. یہ سر آپ اٹھ کے چلے جاؤ. نہیں سر نہیں. آپ دونوں قابل احترام ہیں سر. آپ دونوں بہت قابل احترام ہیں. ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہو. مجھ سے بات مجھ سے بات جان کے ایسے حالات بناتے ہیں. مجھے پتا میرے بڑے آرگیومنٹ ہے. عابد صاحب مجھ سے بات کیجئے پلیز. آپ اٹھ کے چل جاؤ پروگرام. نہیں سر نہیں کیوں اٹھ کے جائے. آپ سارے مہمان ہیں سر. نہیں سر بات کر رہا ہوں. مجھے تمہیں احمد شیر نہیں سمجھا ہے سر. نہیں احمد شیر اظہر صدیق ہے. کیا سامنے کھڑا رہتا اظہر صاحب ایک سامنے بات کرتا ہوں. سر میں ایک منٹ اظہر صاحب کون سا کوال پکڑ رہے ہیں. نہیں سر نہیں آپ عابد صاحب پلیز گو ایٹ سر. آپ منصور صاحب سر آپ بات کمپلیٹ کریں. منصور صاحب یہ دیکھیں میں تو آپ سے میں آپ مجھ سے بات کریں. پتہ بھی نہیں یہ کون سا. سر آپ مجھ سے بات کریں. سر آپ مجھ سے بات کریں. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. سر جی ایچ کیو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی سوال کیا آپ نے. سوال کیا پی ٹی آئی کی جو عمران خان نے پہلے اسے ڈسون کیا جی کہ میرا تعلق نہیں ہے کوئی بھی. یہ خود ہی لوگ چلے گئے. کل وہ پہلے اس وقت انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا جب آپ کو پتا کہ یہ حملہ ہوا جی ایچ کیو پر حملہ ہوا. پھر لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر ہوا. میاں والی ایئر فورس کی تنصیبات پر حملہ کیا. ہاسپٹلز کو آگ لگائی گئی. لوگوں کے گھروں کو گاڑیوں کو راہگیروں کے جو املاک کو آگ لگائی گئی. اس آگ لگانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے عمران خان نے لوگوں کو استعمال کیا اپنے امیج کو سٹرونگ کرنے کے لیے. اپنی جو کاروائی وہ ڈالتا ہے ہمیشہ جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کر گمراہی کے زمرے میں. شفقت محمود کی سٹیٹمنٹ سن لیں. شہریار افریدی کی سٹیٹمنٹ ہو تو آپ مہربانی کر کے ٹی وی پہ چلائیں جس پر انہوں نے کہا جی ایچ کیو کی طرف چلیں. یاسمین راشد صاحبہ جاتی ہے وہ بھی ان کو فوٹیج دکھائیں جب عمران نیازی کا سکا بھانجا آرمی کی یونیفارم کو سوٹی کے اوپر لٹکا کر اس نے گھمایا اور وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود تھا. ان آگ لگانے والوں پر اور بھی لوگوں کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اندر ہے. فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. پھر اس کے بعد شفقت محمود کی ہے اور بھی ان کے وزراء کی ہے. وہ میری جماعت کے لوگ تو نہیں تھے. میرے وہ دوست احباب تو نہیں تھے. آپ جب حملہ آور ہوئے ریاست کے اوپر جب آپ کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ٹھیس پہنچی جو لوگ آپ کو لائے وہ میری بلی میوں ہوگی اور تھیلے سے نکلی اور وہ کہتی ہے میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ریاست نہیں ہے. دیکھیں منصور صاحب ایسے نہیں ہوتا. نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. عابد صاحب ایک سوال. عابد صاحب ایک سوال. عابد صاحب ایک سوال. اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ احتجاج کہیں بھی ہو سکتا ہے بھائی. کوئی مخصوص جگہ تو نہیں ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے تو وہاں نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم نے کر لیا ہے پھر جی ایچ کیو کے آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے. لائرز موومنٹ میں ہم جاتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے. منصور صاحب جی
دیکھیں فوج کے آگے احتجاج کرنے کا کیا تعلق جو ان کو لے کر آئی تھی. اچھا جنرل فیض حمید اور اس وقت باجوہ صاحب ان کو لے کر آئے, الیکشن چوری کرا کر ان کو لے کر آئے, پھر ان کی گھروں کے سامنے احتجاج کرنے کا کیا طریقہ تھا. وہ کہتے جی جب جنرل فیض کو نہیں بنایا گا چیف آف آرمی اسٹاف تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو اپنے ایک پروپیگنڈا سیل تیار کیا, ابھی بھی ڈیجیٹل ٹیررزم کرتے ہیں آپ کے جو سیل بنے ہوئے ہیں. منصور صاحب آپ کو بھی گالیاں پڑتی, فوج کو تو پڑتی ہیں. ابھی آپ بتائیں جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر کے ساتھ جو آفیشیل اکاؤنٹ پہ سے ٹویٹ کیا گیا اس کو بھی ڈسون کر دیں. ٹھیک ہے. آپ نے فوج کے ساتھ ٹسل کرنے کی, ریاست کو کمزور کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. لیکن عابد صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا سر, ایک سوال یہ دیکھیں, آج پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے, چھاپا مار کے اس کو بند کر دیا گیا. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے بھائی یہاں پہ آگ بجھانے کا جو ہے وہ صحیح طرح انتظام نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات خود بتائیں کہ آپ خود مسلم لیگ نون کا جو 180H ہے یہاں پہ, مسلم زعیم قادری صاحب بھی بڑا ٹائم گزار چکے ہیں وہاں پہ مال ٹاؤن میں, اب تو نہیں ہے لیکن آپ بھی گزار چکے ہیں سر. وہاں پہ کیڑے فائر ایکسٹنگوشر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ آگ بجھانے والی کتنی کو گاڑی ہیں وہاں پہ؟ منصور صاحب آپ اس لیے بات نہ کریں, ہمارا تو جو سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کا, اس پر قبضہ کر لیا گیا. 180H پہ وہ جنرل مشرف نے وہ ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیے. یہ بات نا آپ ماضی غلط تھا نا سر, جو ہمارے ساتھ ہوا سر غلط ہے نا عابد بھائی. نہیں میری عرض سن لیں, ہمارا لاہور کا سیکریٹریٹ پہ بھی قبضہ کر لیا, اسلام آباد کے اوپر بھی قبضہ کیا, نواز شریف اور شہباز شریف کی رہائش گاہوں پہ بھی قبضہ کر لیا گیا. سر غلط نا, انہوں نے کوئی بنا دیا. میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سخت خلاف ہوں, میں پولیٹیکل کارکن ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ زعیم قادری صاحب کو پکڑ لیں یا ان صاحب کو پکڑ لیں. اگر آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, اگر آپ کے دفتروں کے اندر سے بیٹھ کر ٹویٹس ہوں گے فوج اور ریاست کے خلاف, فوج کو دیکھیں, فوج پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے منصور صاحب, وہ آپ کی بھی فوج ہے, آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے, میری بھی فوج ہے, پورے پاکستان کی. وہ 137 افراد فوج کے شہید ہوئے اس سال دہشت گردی کے زمرے میں آ کر قوم کی حفاظت کرتے ہوئے. لیکن آپ اس کو سیاسی ٹول کے ذریعے آپ فوج کو بدنام کرنے کی سازش کریں. آپ سیاست سے ہٹ کے پولیٹیکل مقابلہ کرنے کی بجائے آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں. منصور صاحب اس کی اجازت حکومت کبھی بھی نہیں دے گی. اوکے سر میں آ رہا ہوں, سیاسی طور پر مقابلہ کریں, ضرور کریں, فوج کے اوپر حملہ ہمنی ان کو کبھی بھی کریں. زعیم قادری صاحب یہ دونوں سائڈ صرف ایک بات کر دوں, جی شاید یاد نہیں ہے ان کو, لائرز موومنٹ میں جہاں زعیم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون 10 دفعہ کور کمانڈر ہاؤس گیا, میں گیا ہوں. ٹھیک, لائرز موومنٹ میں ہم جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا, یا جو بتانا چاہ رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یا کیا ایسا ہو گیا, خدا رہا یار اس قوم کا مذاق مت اڑائیں. سر میں آ رہا ہوں. زعیم قادری